تو یہاں پہ اسکولس گورنمنٹ جو ہیں تو ان میں اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹاف ہے، اور جتنے بھی ممبرس ہیں، اسکول ممبرس جو ہیں، اسٹاف اور سارے، اور اسپیشلی کمیونٹی بھی ہے، ان سب کی ہم سرو کرتے ہیں. اور ان کو میڈیکل کی جو ہے ساری، ایک تو چیک اپ ان کا فری میں ہو جاتا ہے، اور دوسری بات ان کو فری جو ہے نا پروویژن ہوتا ہے میڈیسنس کا. کراچی کے صنعتی علاقے میں واقع سائٹ اسکول بہتری کی جانب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک اور قابل تقلید مثال ہے. اس اسکول میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو برسوں پرانے کالجوں میں بھی نہیں. جدید فنی تعلیم سے آراستہ یہاں کے اساتذہ غریب طالب علموں کو علم کے ساتھ ہنر کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. پوری اسٹڈی کی ہمارا پوری ایک کور ٹیم ڈیولپ کی گئی جس میں کافی سینئر لوگ، ٹیکنیکل بورڈ کے لوگ اور ٹیکنالوجسٹ ہمارے ہاں ملک میں بہت کم ہے، ان کو شامل کیا گیا. اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ٹی ایس سی کے پروگرام کو اسے انیشیٹ کریں. اس کی وجہ سے ضروری یہ بھی چاہیے کہ سمجھی گئی کہ جو لوگ کلاس 9 10 کے بعد آگے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ اس اسکلس سے اپنی روزگار حاصل کریں گے. مور دین 200% ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر لوگوں کو ایڈمیشن ہوئے ہیں، بیکاز پہلے کوئی 10 یا 15 اسٹوڈنٹ آتے تھے، آج کسی کلاس میں جگہ نہیں ہے. جہاں جہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن شروع ہو گئی ہے وہاں پہ نہیں ہے، بیکاز ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ فوراً ہی روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. سرکاری اسکولوں کے کھوئے ہوئے معیار کی بحالی کی ایک اور عمدہ مثال محمود آباد کا گرین بیلٹ اسکول ہے. چند برس پہلے تک یہ اسکول اجاڑ عمارت تھا جس کے میدان اور لان دلدل بن چکے تھے. اب اس عمارت میں مونٹیسری، پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی کیمپس فروغ علم میں مصروف ہیں. یہاں فرنیچر سے آراستہ کشادہ کلاسیں، لائبریری، آڈیٹوریم، کمپیوٹر لیب، پلے گراؤنڈ اور تربیت یافتہ اساتذہ موجود ہیں. چند اسکول ہیں گورنمنٹ کے ہمارے جن میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان میں سے ہم ایک ہیں. جب میں یہاں آیا تھا تو یو سی وائز ہم 6 نمبر پہ تھے 8 میں سے. آج ابھی ماشاءاللہ ہم 1 نمبر پہ ہمارا اسکول ہے یو سی وائز بچوں کی تعداد کے حساب سے. تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بہتری کی ہے اس کے اندر. تو اسٹاف میرا بہت اچھا ہے، میرے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بلکہ ہم ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں سے. جو ہمارا ویسے ٹائم ہے وہ 12 بجے کا ہے، لیکن ہم جو ہے یہاں 1:30 بجے تک بیٹھتے ہیں. تاہم اب بھی تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی سرکاری اسکولوں کا اہم مسئلہ ہے. حال ہی میں گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچرز کے لیے انگلش فار ٹیچنگ کورس کا اہتمام کیا گیا. This project is basically targeted at underprivileged teachers who never got an opportunity to get trained. And this project is basically taking English language standards higher, because we are offering English to all those underprivileged areas, mostly rural, and teachers and trainers of those areas where English has not really reached, and where new methodologies are not known, where teachers don't know how to plan a lesson, how to reflect on their lessons. So that is the target of this project, and therefore we are normally catering to those teachers and those schools who haven't received any training as yet. لیکن گورنمنٹ اسکولوں کی بعض اساتذہ کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹیچرز اب بھی بہتر رزلٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ اسکول کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ نہیں آتے ہیں، چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، یا آگے تو کلاسز میں نہیں جاتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ کہ انہیں معلوم ہے ہماری گورنمنٹ کی جاب ہے، لہٰذا یہ تو کہیں بھی نہیں جائے گی. پرائیویٹ اسکول میں کم تنخواہوں پہ ٹیچرز آرام سے انہیں اویلیبل ہوتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جسے نکال بھی دیتے ہیں، دوسرے نئی ٹیچرز اپوائنٹ کر لی انہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن گورنمنٹ ٹیچرز اگر واقعی پوری تندہی کے ساتھ پڑھائیں، ایمانداری کے ساتھ، تو ہم سے اچھا رزلٹ پرائیویٹ کا نہیں ہوتا. استاد، طالب علم اور اسکول تعلیم و تدریس کی مثلث کے 3 بنیادی کونے ہیں. اچھے اسکول کے بغیر اچھے اساتذہ اور اچھے اساتذہ کے بغیر اچھے اسکول کا تصور ادھورا ہے. تدریسی سہولتوں سے آراستہ اسکول اور تعلیم و تربیت کا حامل استاد ہی ایک طالب علم کے مثالی مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے. گو کہ تعلیم کے شعبے میں کیے جانے والے اقدامات مجموعی صورتحال کی درستگی کے لیے قطعاً کافی نہیں، تاہم انہیں منزل کی جانب پہلا قدم ضرور قرار دیا جا سکتا ہے. یہ سفر کٹھن ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. بہتری کے اس سفر کو
گورنمنٹ اور سول سوسائٹی کی مشترکہ کوششیں ہی کامیاب بنا سکتی ہیں۔ سچ کے اس نئے سفر میں آج ہم نے کوشش کی کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے کی جنہیں عوام جانتے نہیں اور حکمران مانتے نہیں، مگر آخر کب تک ہم اسی طرح مجرمانہ غفلت اختیار کرتے رہیں گے؟ سچ کے ایک نئے سفر میں اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی میزبان حیا کو اجازت دیجیے۔ خدا